السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 1 اکتوبر 2024 پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے اور نظر آ گیا ہے جو جس طرح ہم خیال بینچ اور لارجر بینچ جس طرح معاملے کو چل رہا ہے وہ ذاتی فائدوں کا مسئلہ ہے. میں تفصیلی بات اور جس طرح سے بینچ کانسٹیٹیوٹ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کوئی زلزلہ آ گیا ہے یا آسمان نیچے گرنے والا ہے. یعنی ایسی جلدی کیا ہے؟ ہماری سپریم کورٹ پہ یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس وقت کہ آپ کو یعنی جلدی ایسی کیا ہے. چونکہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جس سے آپ خود کھل کے بات ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ جناب آپ کے ایکسٹینشن کا ایشو ہے. اور چلیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. اور میاں والی میں جو ہے نا 7 دن کے لیے کیا دفعہ 144 نفاذ 63 کی تشریح کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے PNI لسٹ میں نے بڑی محنت کی. پروگرام کے آخر میں جو میڈیا سے ڈسکشن کی وہ سنیے گا. اور وزیر نواز شریف رمضان شوگر مل اور ریلیف مانگ لیا انہوں نے بھی یہاں ریلیف مانگ لیا. انٹرنیٹ تک بلا تعطل رسائی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. اور الیکشن ٹرائبونل کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون کے MNAs کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. سب سے پہلا جو ہے وہ ابھی جب پروگرام میں کر رہا ہوں تو وہ سماعت چل رہی ہے آرٹیکل 63 کے حوالے سے. ان 63 کی سماعتوں سب کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کیا چل رہے ہیں اور واقعات کیا ہو رہے ہیں. آپ کو جو سمجھنا کیا ہے آپ کو. پہلے تو آپ نے پتا اپنا جسٹس منیب اختر نے جو سوالات اٹھائے جو باتیں ساری کی وہ ساری آپ کے نالج میں آ چکی ہوئی ہے. اچھا صرف یہی بات نہیں ختم ہوتی ہے. جس طرح سے اپنا سینئر پیونی جج جو ہیں سینئر جج ہیں وہ جسٹس سعید منصور علی شاہ بالکل اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے ہوئے. اس کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھنی ہے نا اس آرڈیننس کی. آپ نے اس آرڈیننس پہ عمل درآمد شروع کر دیے. دیکھیں پہلے دیکھیں جہاں تک تو ایکٹ تھا نا اب اس ایکٹ پر لازمی نہیں ہے کہ آپ اس آرڈیننس پر عمل درآمد کریں. آپ پابند نہیں ہے نا بھی آپ نہیں پابند ہیں. ابھی آپ کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھتے کہ یہ آرڈیننس آ گیا ہے. اس آرڈیننس کی آئینی اور قانونی حیثیت چیلنج ہے. لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہے, سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہے. وہاں یہ سارے سوال اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے کہ وہاں اور یہ بات جو ہے کل کے لیے لگی ہوئی ہے کل. لیکن جس طرح سے تیزی سے معاملہ چل رہا ہے مائنڈ دے دیا ہے. مائنڈ 5 ججز کے مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان کا اس بینچ کے اندر آنا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور وہ چونکہ ہم بات یہ کرتے ہیں نا کہ پرسن اسپیسیفک ہے نا اس کا مقصد کیا ہے 63 کا لانے کا نا مقصد کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی ریٹائرمنٹ 25 اکتوبر کو آ رہی ہے تو آئینی ترامیم ہونی ہے. اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں 3 سال کی ایکسٹینشن بن جائے گی. اصل بات دیکھیں نا یہ ایک اسپیسیفک الزام آ رہا ہے اور جب ایسی باتیں آ رہی ہیں ساری سب. دوسرا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو بچانا ہے. یعنی یہ جو سسٹم فراڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ سارے کا سارا فارم 45 اور 47 کا اس کو پروٹیکشن کیسے دینی ہے اس کے لیے کوشش ہو رہی ہیں اس کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں. اور اس پہ چیزیں آگے کی طرف چلیں گی اور آگے دیکھا جائے گا فیصلہ کیا ہونا ہے. ذرا سمجھنا جو والی جو باتیں ہیں نا آپ سمجھ سکیں گے آپ کو بہت آسانیاں آ جائیں گی. اور ہم چیزوں کو اس پیرائے میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. آج کے جتنے آرگومنٹس ہیں نا اس آرگومنٹس میں فوکس کیا رہا ہے. یعنی اچھا عام آدمی اب چونکہ میں نے 63 پہ بڑی ڈیٹیل میں بڑی زیر حاصل بحث کی تھی میں نے اور میرا ہی پوائنٹ تھا جس پہ یہ فروٹ آف اے پوائزنس ٹری کی بات ہے. اور میں اس کی مثال یوں دیتا ہوتا ہوں ڈکیتی ماری آپ نے ڈکیتی ماری نا ڈکیتی مار کے آپ کو سزا ہو گئی. جو مال مسروقہ ہے کیا وہ ڈکیت ساتھ لے جائے گا اپنے؟ نہیں جناب وہ اس کا حق ہی نہیں ہے. یہ امانت میں جو خیانت ہے یہ ووٹ اس کا حق ہی نہیں. ووٹ اس کا حق جب ہے ہی نہیں حق تو پھر یہ بات ہوگی. اور ووٹ ڈالے گا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جمہوریت کا اصول یہی ہے. یعنی وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب اپنا آرگومنٹ دیتے ہوئے کہ جناب پھر تو وہ ابھی وزیر اعظم کیا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے جس کا دل چاہے پسند آیا اٹھا کر باہر پھینک دیا آپ اس کو. اور یہ اس کے میں لیو کا کانسیپٹ بھی میں نے اس دن میں نے بحث کی تھی. مجھے یاد ہے جیسے جمال مندوخیل نے کہا مجھے اس وقت کیا تم نے بہت زبردست آرگومنٹ کیے ہیں کہ جب اسمبلی کے اندر جانا ہے تو اجازت لینی پڑتی ہے لیو ملتی ہے کہ کیوں. مجھے یعنی مثال کے طور پر اس میں آپریشن رجیم چینج کا تھا. باہر سے کوئی گورنمنٹ آئے پیسہ لگائے آپ کے MNA خریدے اور آپ کے یہ تحریک عمل اور نہیں بھائی میں بڑا کلیئر ہوں اسی لیے
تو اسی لیے اسی چیز کو جج کرنے کے لیے جو 3 کنڈیشن جو رکھی ہیں وہ اس لیے رکھی ہیں. تو چیز قاضی فائز صاحب کو مائنڈ آپ کو نظر آنا چاہیے, کلیئرٹی نظر آ جانا چاہیے وہ چاہ کیا رہے ہیں, اور ان کے مائنڈ میں جو چیزیں ہیں نا, جو بوگلنگ ہو رہی ہیں, جو حالات سامنے آ رہے ہیں. میں بگاہٹ کا شکار نہیں کہنا چاہتا, لیکن جس تیزی سے چل رہے ہیں اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف علی ظفر صاحب موجود ہیں, لیکن وہ اعتراضات جس لائن پہ آنے چاہیے اس لائن پہ اعتراضات نہیں آ رہے. انہیں ان اسپیسیفک ہونا چاہیے, اس کانٹیکس پہ اپلیکیشنز فائل کرنی چاہیے. سیاسی جماعتوں کے والے سے میں نے اس وقت مسلم لیگ کاف کو ریپرزینٹ کیا تھا, ابھی تک تو میرے سے رابطہ کوئی نہیں کیا, اور میری جگہ کوئی اور وکیل اگر سپریم کورٹ اجازت دے گی تو پیش ہو سکتے ہیں. لیکن یہ 5 کا 5 رکنی بینچ پہ سوالیہ نشان ہے. انہیں یہ کیس سننا نہیں چاہیے, سننا بھی چاہیے تو پورا فل کورٹ بیٹھے اور یہ سوال اٹھانے والا ہے. فل کورٹ سنیں, پھر دیکھ لیتے ہیں. بڑی باتیں وہ کرتی ہے جب دل چاہے گا فل کورٹ بیٹھے گا, فل کورٹ بیٹھے گا, فل کورٹ آئے گا سامنے. اور یہ دفعہ 144 کا نفاذ تو عام شروع ہو گیا ہے. میں نے پوری کوشش کی اس کی آئینی حیثیت اور قانونی حیثیت کو چیلنج کیا ہوا ہے, اور پنجاب حکومت سیکٹری داخلہ نے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. اور یہ میاں والی میں کہہ رہے ہیں, میاں جلسہ جو ہونا ہے جناب میاں والی کے اندر سیاسی اجتماع پابندی کے حوالے سے یہ ویسے چیلنج ہونا چاہیے. وہاں میں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو چیلنج کیا ہوا ہے 144 کے نفاذ کے حوالے سے, اور وہاں رینجر بھی تعینات کی جا رہی ہے, جیسے رینجرز تعینات پنڈی میں کی گئی تھی. وہاں سے اب یہ چیلنج ہونا ہے. لیٹ سی, میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے سارے معاملات کو کورٹوں میں لے آتا ہوں اور اس کو میں پھر چیلنج بھی کرتا ہوں, اور اس کو میں منطقی انجام کی طرف بھی لے جانے کی کوشش میری ہوتی. اب انٹرنیٹ تو بلا تعطل رسائی کے لیے نا VPN رجسٹر کرنا شروع کر دیا جی, اور فری لانسر کاروباری اداروں سفارت خانوں کو VPN رجسٹریشن کی پیشکش کی گئی ہے, اور یہ کہا کہ بلا تعطل رسائی ہوگی. غیر ملکی مشنریز جو ہیں اپنا VPN PTA کے ساتھ رجسٹر کرائیں. رجسٹریشن کا عمل جو ہے ٹرینڈ نظر آ گیا کہ یہ ویب مینجمنٹ سسٹم کے نام پر آوازیں بند کر رہے ہیں, اور یہ آوازیں بند نہیں ہونی چاہیے. آوازیں بند ہونے کا مقصد یہ ہے, اور میں بہرحال اس معاملے کو میں چیلنج کروں گا. میں آرام سے تو بیٹھوں گا نہیں, میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں آپ کو. میری کوشش پوری ہے کہ میں کوئی نہ کوئی, یعنی اب تک جتنے معاملات میں نے اٹھائے ہیں اور اس میں حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے PNIL لسٹ کی چیلنج کا معاملہ جو ہے وہ ریکارڈ طلب کر لیا سیاستدانوں کا. یعنی میں نے وہاں جو بات ساری سامنے رکھی تھی نا جی PNIL لسٹ کے حوالے سے, بیرون ملک سفر سے روکنے کے حوالے سے, ECL ہے اور PCL ایگزٹ کنٹرول آرڈیننس کے تحت اور پاسپورٹ کنٹرول ایکٹ کے تحت. یہ PNIL لسٹ میں نے پھر وہ آرڈر سپریم کورٹ کے بتایا, وہ تو جناب ہیومن ٹریفکنگ اسمگلنگ روکنے کے حوالے سے دونوں آرڈر میں نے سپریم کورٹ کے پڑھ کے بتائے. لیکن یہاں PNIL سیاسی انجینئرنگ کے لیے تو ہمارے چیف جسٹس علی نیلم صاحب نے بہت زبردست سماعت کی. انہوں نے ڈیٹا سارا منگوا لیا, یعنی ایک تو جواب دے لیں 10 دنوں کے اندر, اور ڈیٹا لے کر آئیں کہ کتنے لوگوں کے نام PNIL, وہاں سے ساری چیز کلیئر ہو جائے گی, وہاں سے ایک ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائے گی. اور یہ اچھا, پھر آخری بات کر کے پھر میں اچھا یہ جو PNIL پہ میں نے میڈیا سے گفتگو کی پروگرام کے آخری حصے میں سن لیجیے گا. آخری بات کی طرف میں چلتا ہوں. رمضان شوگر مل کے حوالے سے حمزہ شریف اور سب نے ریلیف مانگ لیا ہے ترمیم کا, اور عدالتی دائرہ اختیار کے حوالے سے بھی درخواست دائر کر دیجیے گی. انہوں نے کہا نیب کا اختیار سماعت رہا نہیں ہے. اب یہاں جو لے کے آنا چاہتے ہیں وہ آپ سمجھ جائیں آپ اس بات کو, مقصد کیا ہے. یعنی انہوں نے اب پرسن اسپیسیفک قوانین بنائے ہیں. الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الیکشن آرڈیننس کا جس طرح سے استعمال ہو کے فائدے لینے کے حوالے سے, اور شعیب شہین نے شکوہ کیا کہ یہاں سب ہم اجنبی ہیں, جہاں یہ حالات ہو رہے ہیں نا انصافیہ کی ہیں, جس کے بعد کہوں گا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا ہے. یہ کہتے ہیں چاہے کوئی ہمیں گالیاں دے, اب یہاں بھی چھوڑیں اس بات کو, الیکشن کمیشن کا کردار ہر ایک کے سامنے ہے. سنیے گا PNIL کے حوالے سے میں نے میڈیا سے گفتگو. اور ہائی کورٹ کا بہت بڑا حکم ہے آج. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے آج تک پروونشل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ, اسے PNIL لسٹ کہا جاتا ہے, اس میں لوگوں کے نام ڈالے گئے ناموں کی تفصیلات مان رہی. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ کو بتایا کہ 2 طرح سے لوگوں کو پاکستان سے باہر جانے سے روکا جاتا ہے. آرٹیکل 15 اور 16 اجازت دیتا ہے. ایک ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ PCL کہا جاتا ہے, دوسرا ECL ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ, جو ایگزٹ کنٹرول آرڈیننس کے تحت ہے. 2018 میں جو یہاں سمگلنگ ہو رہی تھی, بچوں کو عورتوں کو سمگل کیا جاتا تھا, یا بڑے لوگ شہروں میں جانے کے لیے یونان یورپ وغیرہ جانے کے حوالے سے, تو اس کو روکنے کے حوالے سے
کچھ ریکمنڈیشن آئی تھی، اس ریکمنڈیشن میں صرف ان لوگوں کو روکنے کے لیے یہ لسٹ ایک بنانے کی اجازت دی تھی، مگر اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے سیاسی لوگ، میں نے عدالت کو بتایا کہ پچھلے 2.5 سالوں سے ہزاروں لوگوں کے نام پی این آئی لسٹ میں ڈالے گئے ہیں اور روکا گیا ہے، اس کی نہ آئین میں گنجائش ہے نہ قانون کے اندر گنجائش ہے۔ دونوں فیصلے میں نے پڑھ دیے ہیں، جو سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر ہے جو پہلے کبھی ریکارڈ میں نہیں لاتے تھے، عمران ریاض کے کیس میں یہ چیز سامنے آئی اور ریکارڈ کے اوپر یہ چیزیں لے کر آئے۔ یہ بنیادی حقوں کی خلاف ورزی۔ عدالت نے سرکاری وکلا سے پوچھا، انہیں بتایا اور انہیں پھر ڈائریکشن دی کہ آپ آج تک کتنے، یعنی یہ جو لسٹ میں سرکار دیکھنا یہ ہے کہ کتنے سیاسی لوگوں کو ڈالا گیا ہے، اس لسٹ کے اندر کون سے لوگ ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے یا سمگلنگ کے حوالے سے ہیں، یہ وہ تمام تفصیلات 10 دن کے اندر اندر عدالت کے سامنے رکھی جائیں اور اس آئینی درخواست کا جواب بھی داخل کیا جائے اور اس کی آئینی حیثیت بھی عدالت۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔